اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم کے معنی ہے حرمت والا۔ محرم الحرام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شمار حرمت والے دیگر 3 مہینوں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی زمانہ جاہلیت میں بھی بڑی حرمت تھی۔ اسلام کا آفتاب ہدایت طلوع ہونے کے بعد ان 4 مہینوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا نام یوم عاشوراء اسلام سے پہلے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس دن کا نام یوم عاشوراء اس لیے رکھا گیا کہ اس تاریخ کو بہت سے اہم واقعات پیش آئے تو اس کا نام یوم عاشوراء ہو گیا۔ بعد حدیث کی شروحات اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی۔ اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات اس دن سے متعلق لکھے گئے ہیں۔ اس قسم کے واقعات اور روایات میں اگرچہ محدثین حضرات نے کلام کیا ہے، مگر اس سے بھی مجموعی طور پر کسی نہ کسی درجہ میں اس دن کی فضیلت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے اور 10 محرم کے دن کعبہ کو غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم آنے سے پہلے وصال فرما گئے۔ چنانچہ ارشاد نبی سے منقول ہے، تم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس بارے میں یہود کی مخالفت اس طرح کرو کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھ لو۔ ایک اور روایت منقول ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں فراخی کی تو اللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق میں فراخی فرما دے گا۔ ان تمام ارشادات نبویہ سے معلوم ہوا کہ 10ویں محرم کا تعلق اسلامی تعلیمات سے بہت گہرا ہے اور یہ دن ہر مسلمان کے لیے ارشاد نبویہ کے مطابق قابل احترام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس دن مسلمانوں کے لیے 2 کام مستحب ہیں۔ نمبر 1، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ ایک روزہ 9 یا 11 محرم کا شامل کر لینا۔ نمبر 2، گھر میں ہر روز کے مقابلے میں کھانے کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق کشادگی اور فراخی کرنا، اور اس سلسلے میں مذکورہ حدیث ضرور پیش نظر رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یوم عاشورہ کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔